ہم سورہ کہف کو سمجھ رہے ہیں، اور کیوں سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اللہ کا حکم ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اس نیت سے سمجھا سیکھا جائے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہوں گے۔ اور یہی وہ کلام ہے جو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اللہ رب العزت نے۔ یہ انسانی زندگی کی ایک مینول بک ہے، ہمیں زندگی کے 24 گھنٹے کیسے گزارنا ہے یہ ہمیں قرآن الہی بتاتا ہے۔ یہی کلام الہی ہمیں زندگی چلنے کا چلن سکھاتا ہے، یہی ہمیں دن رات کی تقسیم کے ساتھ اپنے اوقات کی تقسیم کار، نظام زندگی کو چلانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیے جائیں گے، تمام باتیں بتاتا ہے۔ تو دیکھیے، دجال ہر اس ایمان والے کو اس کی پیشانی پر لفظ کاف فارا لکھا ہوا نظر آئے گا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ تو یہاں ہم تھوڑا سا رکیں گے اور شرک کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے تاکہ ہماری زندگیوں سے شرک نکل جائے۔ شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے، مشرک کی بالکل بھی بخشش نہیں ہے۔ مشرک، شرک الہی، شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے، جرم عظیم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو شرک نہیں کرنا ہے۔ شرک کی اقسام ہوتی ہیں، 2 اقسام ہوتی ہیں۔ شرک عظیم ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ قرآن پاک میں بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کو کسی کو بھی شریک ٹھہرایا جائے۔ پھر ایک شرک صغیر، کہ کسی کام میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شرک عظیم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ رب العزت بیٹا دیتا ہے، لیکن میں کسی بابا کے مزار پہ جاؤں گی تو وہ بھی مجھے بیٹا دے دیں گے۔ یہ شرک عظیم ہے کہ اللہ جیسی طاقت کسی چیز میں ہو جائے۔ چنے کی دال کھا لیتی ہوں تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، یہ شرک عظیم ہے۔ کیوں؟ چنے کی دال میں اتنی طاقت ہے، اتنی جرت ہے کہ وہ میرے آپ کے پیٹ میں درد کر سکے؟ کبھی نہیں کر سکتی، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ چنے کی دال کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ٹھنڈا پانی پی لیا تو میرا گلا ٹھنڈے پانی نے خراب کر دیا۔ ٹھنڈا پانی کر ہی نہیں سکتا، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ تو اللہ کی جیسی طاقت کسی دوسرے شخص کے اوپر رکھ دینا، اللہ کی جیسی طاقت کسی دوسرے شخص کے اوپر تصور کر لینا، یہ شرک عظیم ہے۔ پھر شرک صغیر کیا ہے کہ کسی کام میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ریاکاری اور نفاق بھی ہے۔ ریاکاری اور نفاق بھی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک فقط بتوں کی عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ خواہشات نفسانیہ کی اتباع بھی شرک کا ایک درجہ ہے۔ خواہشات نفسانیہ، نفسانی خواہش کے اور نفس کی مان کر چلنا بھی شرک ہے، نفس کی مان کر چلنا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں